بزرگوار بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان پر بے شمار احسانات ہیں جن کو شمار کرنا یعنی گننا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ خود اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ارشاد فرما دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں، تم گن نہیں سکتے۔ لیکن بزرگوار بھائیوں، ہمیں نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ تمام نعمتیں ہمیں باسہولت بآسانی مل رہی ہے، اور تمام نعمتیں اپنے اپنے مقاصد کو لے کر کام کر رہی ہے۔ ہمیں کسی بھی نعمت کا احساس نہیں۔ جب وہ نعمت ہم سے چھن جاتی ہے تب ہمیں احساس پیدا ہوتا ہے۔ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا، ہر طرح کا عیش و آرام سے نوازا، مگر ذرا سی جب اس پر کچھ مصیبتیں آ جاتی ہے، ان نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتے ہیں یا پھر اس نعمت کے اندر کوئی نقص اور عیب پیدا کر دیتے ہیں، تب ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی ہے اور اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ کی نعمت ملنے پر ہم شکریہ ادا نہیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف فرمان ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اور بھی اضافہ کرتا رہوں گا، بڑھاتا رہوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے، تمہیں احساس نہیں ہوگا کہ کیا کیا نعمتیں ہم نے تم کو دے رکھی ہے، تو پھر یاد رکھنا کہ ان عذابی لشدید، ہمارا عذاب جو ہے، ہماری پکڑ بہت سخت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں جن کے بعد ہی ہمارے نبی کا نمبر آتا ہے۔ ہمارے نبی سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے زندہ اٹھا لیا، اور قرب قیامت وہ اس نبی کے امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ ان کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور آج کے لینگویج میں جو ہے عیسائی کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں وہ بنی اسرائیل تھی، وہ قوم بنی اسرائیل، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے وہ لوگ۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کو جو ہے وہی قوم جو ہے ملی، اسی لیے ان کو بنی اسرائیل ہی کہا جاتا ہے، کوئی الگ سے اس کا نام نہیں ہے۔ لیکن چونکہ عیسائی دھرم کو وہ لوگ اپنانے لگے تو پھر اسے عیسائی کہا جاتا ہے۔ تو یہ قوم جو ہے بہت خطرناک قوم ہے۔ بزرگوں بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی جلدی پکڑ نہیں فرماتے۔ یہ صرف صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا، ورنہ اگر جائزہ لیا جائے، محاسبہ کیا جائے تو پہلی قوم کے مقابلے میں یہ امت زیادہ گنہگار ہے، زیادہ گناہ کر رہی ہے، زیادہ نافرمانی کر رہی ہے، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اسے عذاب میں مبتلا نہیں کر رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کر دیا کہ اے اللہ کے نبی، ہم روزہ رکھ رہے ہیں 1 مہینے کا، چونکہ ان کے یہاں بھی ہماری طرح روزہ جو ہے فرض تھا، 30 دن کا روزہ تھا۔ تو جب 27 روزہ ہو گیا تو بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام سے ایک فرمائش رکھ دی
کہ ہمیں جو ہے 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے اور 27 دن جو ہے گزر چکے ہیں، 3 روز کے بعد یہ حکم اللہ کا ہم پورا کر دیں گے۔ تو ایک کام کیجئے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کیجئے۔ آپ نبی ہے، آپ کی دعا کو، آپ کی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کریں گے۔ آپ ہمارا یہ پیغام لے جا کر اللہ سے، اللہ کے دربار میں رکھیے کہ ہماری قوم کی یہ فرمائش ہے کہ وہ رمضان کے ختم ہونے پر آسمان سے کوئی بہترین دسترخوان اتار دے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں اتار دے، ہماری دعوت کر دے۔ چونکہ ہم بڑی مشقت اور بڑی تکلیف کے ساتھ 1 مہینہ سے جو ہم بھوکے پیاسے ہیں، تو کم از کم عید کے روز کم سے کم اللہ کی طرف سے ہماری دعوت ہو جائے۔ تو اس میں فائدہ آپ کا یہ ہوگا کہ ہم سمجھ لیں گے کہ واقعی میں آپ نبی ہیں، آپ کی تصدیق ہو جائے گی کہ ہم نے جو فرمائش کی وہ فرمائش آپ اللہ کے یہاں پورا کر کے ہمارے پاس لے کر آ گئے۔ تو یہ فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے لیے بھی فائدہ ہوگا کہ آسمان سے دسترخوان اتر جائے گا، کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا، اور ہمارے بعد آنے والے نسل والوں کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ایک مہر لگ جائے گا کہ ہاں یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور انہوں نے پچھلی قوم کے ساتھ میں اس طرح کی دسترخوان اللہ کے پاس سے لے کر آیا ہے۔ تو یہ 2 فائدے ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار عالم، ہماری قوم کی یہ فرمائش ہے کہ جب رمضان کا روزہ پورے ہو جائے، 30 دن مکمل ہو جائے، تو تم اپنے رب سے ایک دسترخوان مانگ کر لے آؤ، مراد کھانا لے کر کے آؤ کہ آسمانی غذا، آسمانی کھانا ہمیں جو ہے بنے بنائے تیار شدہ مل جائے۔ تو اللہ پر بھی یقین ہو جائے گا کہ یقیناً وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور آپ کی ذات جو آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اس پر بھی مہر لگ جائے گا کہ واقعی میں آپ نبی ہیں، تب تو اتنا بڑا کام آپ نے کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کی بات اللہ کے دربار میں رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ، یہ حقوق انسانی کے خلاف ہے، یہ ناسمجھدار تمہاری قوم ہے، لیکن مسئلہ تمہارا ہے۔ اگر ہم دسترخوان آسمان سے نازل نہیں کرتے ہیں، کھانے پینے کے انتظام نہیں کرتے ہیں، تو تم جھوٹے ثابت ہو جاؤ گے۔ اس کے مطلب اس کی نبوت غلط ہے، جھوٹی ہے، اور یہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تو دسترخوان اتار دوں گا، کھانے کا ناشتے کا انتظام کر کے اتار دیں گے ہم تمہاری قوم کے لیے، مگر یاد رکھنا اس میں کچھ شرائط بھی رہے گا ہمارا، اور ان شرائط کو پورا کرنا پڑے گا۔ اگر تمہاری قوم جو شرط ہم رکھیں گے پوری نہیں کرتا ہے، تو پھر یاد رکھنا اتنی سخت عذاب میں انہیں دوں گا کہ پھر وہ جو ہے زندگی بھر یاد رکھے گا، پوری دنیا یاد رکھے گی، اور ایسا عذاب میں مبتلا کروں گا کہ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی کسی قوم کی اس طرح کا عذاب میں نے نہیں دیا ہے۔ چنانچہ دسترخوان آسمان سے اتر گیا، قوم بڑے خوش ہو گئے، بنے بنا ناشتہ کھانا اللہ رب العزت کے یہاں سے ڈائریکٹ آ رہا ہے، اس کی لذت، اس کا ذائقہ کا کیا کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 شرط لگا دیا ہے کہ کھانا تو ہم نے نازل کر دیا ہے، مگر پہلی شرط یہ ہے کہ کھانا تم دسترخوان میں بیٹھ کر جو ہم اتاریں گے آسمان سے کھا سکتے ہو جتنا چاہے، مگر پیک کر کے ٹفن لے کر تمہیں گھر نہیں جانا ہے، یہ پہلی شرط۔ مگر انسان ہے، مانے گا، وہ لالچی میں آ ہی جاتا ہے، کبھی ایسا کھانا دیکھا نہیں۔ پہلی شرط اللہ نے یہ لگا دی کہ کھانا تم جتنا چاہے دسترخوان پر بیٹھ کر کھا لو، مگر گھر نہیں لے جا سکتے ہو، ٹفن میں بھر کر کے پیک کر کے گھر نہیں لے جانا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے
کہ 40 روز جب ہو جائے گا تمہارا تو جو امیر لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، وہ بند کر دیں گے کھانے کے لیے، اور غریب لوگوں کا نمبر آئے گا، ان لوگ دسترخوان میں بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ تو آگے کا کون سوچتا ہے؟ مان لیا کہ ٹھیک ہے، دونوں شرط منظور ہے، کھانا آپ لائیے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، کہ کھانا جیسے ہی آسمان سے آیا، ایک تو حلب تک کھانا کھایا، خوب جم کے کھانا کھایا، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے پہلی شرط کو توڑنا شروع کر دیا۔ کوئی جیب میں بھر کے لے جا رہا ہے، کوئی پلاسٹک گھر سے میں لے کے آتا ہے اس میں بھر کے لے جا رہا ہے، کوئی ٹفن پیک کر کے لے جا رہا ہے، پہلی شرط اس نے توڑ دی۔ اور 40 روز جب ہو گئے اور اللہ کا حکم نازل ہو گیا کہ اب جو ہے بڑے لوگ دسترخوان پر نہیں کھائیں گے، اب غربا لوگ جو ہیں، یتیم مسکین جو محتاج مند ہیں، ان لوگ کھانا کھائے گا، تم لوگ کا نمبر ختم۔ تو اس شرط کو بھی ان لوگوں نے توڑ دیا، اور بجائے رکنے کے ان غریبوں کے ساتھ یہ بھی بیٹھنا شروع کر دیا، اس کے حق تلفی کر دیا۔ تو دونوں شرطیں اس کی قوم نے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے توڑ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں کہ ایسی حرکت ہو رہی ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے کہ دیکھیں ان لوگوں کی دعوت کا کیا حال چال ہے، کیسے کھا رہا ہے اور شرائط کے پابند ہے یا نہیں، تو آ کر دیکھا کہ ان لوگوں کے چہرہ اور شکل صورت جو ہے تبدیل ہو چکا ہے، یعنی آدھا جو جسم ہے پیٹ سے لے کے نیچے تک وہ تو انسانی شکل ہے، اور سینہ سے اوپر تک جو ہے یہ خنزیر کا شکل بن گیا ہے، جسے سور کہا جاتا ہے۔ خنزیر کا شکل میں تبدیل کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے میرے نبی، میں نے تمہاری امت سے، تمہاری قوم سے کہا تھا کہ دیکھو اگر تم میرے یہاں سے کھانا ڈائریکٹ لینا چاہتے ہیں تو اس میں شرائط لاگو رہے گا، اگر اس شرائط کے پابند تم نہیں رہے تو میں ایسا عذاب میں مبتلا کروں گا کہ میں نے آج تک کسی کو ایسا عذاب دنیا کے اندر نہیں دیا، چنانچہ ایسے ہی ہو۔ تو بزرگ اور بھائیوں، اللہ کی نعمت ملنے پر ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ مال و دولت کا صحیح خرچ کرے، اپنی ذات پر بھی خرچ کرے، اپنے بیوی بچوں پر، اہل و عیال پر بھی خرچ کرے، اور اگر کچھ بچ جائے یا زیادہ مال و دولت اللہ نے دے رکھا ہے تو گاہے بگاہے جب بھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے دینی لائن میں خرچ کرنے کے لیے تو اس میں بخیلی اور کنجوسی سے کام نہ لے، بلکہ اللہ کا دی ہوئی نعمت، اللہ کے دیا ہوا مال بشاشت اور خندہ پیشانی کے ساتھ جو خرچ کرنا چاہیے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کا سب سے بڑا شکریہ، میں بار بار عرض کرتا ہوں اس بات کو، یہ ہے کہ انسان جو ہے، آدمی ایمان والا خصوصاً، اللہ کے دربار میں 5 وقت جو ہے حاضری دے کر اپنے سر نیاز کو خم کر کے اللہ کے یہاں سرخ روئی حاصل کرے، یہ سب سے بڑا شکریہ ہے۔ ہم تمام نعمتوں سے 24 گھنٹہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، ہر سیکنڈ جو ہے اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ہوا کتنی بڑی نعمت ہے، اگر 5 منٹ کے لیے روک دیا جائے تو پتہ نہیں انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، لاکھوں روپیہ خرچہ ہو جائے گا۔ ابھی کورونا کے وقت میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ آکسیجن جس کا لیول ڈاؤن ہو جاتا تو کیا اس کی حالت ہو، لاکھوں لاکھ کروڑوں روپیہ جو ہے خرچ ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ تو یہ ہوا اللہ نے ہمیں مفت میں دے رکھا ہے، یہ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم قدر نہیں کر رہے ہیں۔ باہر میں ٹنکی ہے، مہینوں سے پانی جو ہے بہہ رہا ہے، سرکاری چیز ہے، کوئی بات نہیں، ہمارا گھر کا معاملہ ہوتا تو دھیان دیتے، لیکن کسی کو کچھ فکر نہیں، بہہ رہا ہے۔ اللہ کا گھر مسجد ہے، اس کی ضرورتیں کیا کیا ہے، کوئی دھیان، کوئی توجہ نہیں۔ ذمہ داری ہم لوگ لے لیتے ہیں لیکن ذمہ داری کو نبھاتے نہیں ہیں میرے محترم، اس لیے کان کھول کر سن لیں، خاص کر کے کمیٹی حضرات، کہ آپ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ آپ کے کندھے پر مسجد کی ذمہ داری ہے، کیا مسجد کی کیا کیا ضرورتیں ہیں، کیا کیا کمیاں ہیں، کہاں پر کیا کام کروانا ہے،
بازو میں دیکھیے جو روم سب ہے، اور اسی طرح یہ جو چالا ہے یہ دھس رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، پھوٹ رہا ہے۔ یہ نقشہ ہمارے گھر میں رہتا اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا، لیکن نہیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، جو اللہ کی نعمت ہے اس کی قدر کریں، ورنہ پھر بزرگ اور دوستوں جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ حالانکہ اس امت میں بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، لیکن یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے اور آپ کی دعاؤں کی تاثیر ہے کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر عذاب میں مبتلا نہیں کرتے ہیں، نہ چہرہ مسخ کرتے ہیں، نہ کسی گناہ کا اور شکل میں عذاب دیتے ہیں۔ لیکن پہلی قوم ذرا ذرا سے کبائر کا ارتکاب کرتا تو فوراً اللہ عذاب نازل کر دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنیچر کے دن مچھلی پکڑنے سے ان لوگوں کو منع فرمایا تھا۔ جیسے ہمارے یہاں یعنی امت محمدیہ میں جمعہ کی ایک اہمیت ہے، جمعہ کے دن کی فضیلت ہے، ہم لوگ خاص کر کے پورے ہفتے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں جمعہ کے دن کا اہتمام سارے لوگ کرتے ہیں۔ تو سنیچر کا دن جو ہے متبرک اور مقدس دن تھا ان کے یہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنیچر کے دن جو ہے مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا، مگر ان قوم نے، اس امت نے سنا نہیں تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، کونوا قردۃ خاسئین، بندر بنا دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر یعنی امت محمدیہ پر بے شمار اللہ کا احسانات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح پکڑ اور مواخذہ دنیا کے اندر اس امت پر نہیں فرماتے۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو پہلی قوم اور پہلی امت کے مقابلے میں اس امت کے افراد بڑے بڑے جو ہے جرائم اور کرائم کر رہے ہیں۔